مومنین اکرام السلام علیکم۔ مواہد 110 آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس ویڈیو کلپ کے ساتھ، جس کا موضوع ہے غالی کون ہے۔ زمانہ امام علی علیہ السلام سے لے کر اب تک غالی اور بے دین عناصر مذہب حق کا شیعہ اثنا شری کو پارہ پارہ اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشوں میں مصروف عمل ہیں۔ دشمنان دین اہل بیت اور غالیوں نے مل کر اپنی دل فریب من گھڑت باتوں سے عقائد میں اتنے ابہام اور شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں کہ ایک عام آدمی ان کو سمجھنے اور ان میں تمیز کرنے سے قاصر ہے، جس کی سب سے اہم وجہ علوم اہل بیت سے دوری اور جہالت ہے، کیونکہ جہالت کی روش اختیار کرنے کے لیے دین دشمن عناصر نے باقاعدہ داغ بیل ڈالی ہے۔ علم دین اور علماء سے نفرت کی روش کو عام کر دیا گیا ہے اور علم دین اور علماء سے نفرت کی تربیت دی جا رہی ہے، اس لیے لوگ عالم یا اس سے مربوط افراد کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رسول خدا کے دور سے لے کر دور حاضر تک فتنوں کی بوچھاڑ ہے جو مذہب حقہ پر جاری ہے۔ رسول خدا کے دور کے فوراً بعد علی علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان کے ساتھ جو حق تلفی کی گئی، اس سے سب واقف ہیں، اور جب خلافت کی ذمہ داری مولا علی کے کاندھوں پر آئی تو خارجی و ناصبی ٹولہ مولا علی کی راہ میں رکاوٹ بنا، اور اسی دور میں غالی پیدا ہوئے جو کہ معاویہ یعنی یہودیوں کی سازش کا ایک حصہ تھے۔ غالی کون ہیں؟ اصل میں لفظ غالی غلو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا یا بڑھا دینا۔ غالی ان کمزور افراد کا لقب یا نام ہے کہ جو معجزات کو دیکھ کر ہدایت پانے کی بجائے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں اور اعجاز دکھانے والے کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ غالی صرف حضرت علی علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے، بلکہ سب سے پہلا غلو خود یہودیوں نے کیا۔ یہودی حضرت موسیٰ سے تمام معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کی جلالت کے باعث انہیں خدا یا خدا کا فرزند نہیں کہہ سکے، لیکن بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام عزیر تھا انہیں خدا کا فرزند کہنے لگے، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت عزیر کو خدا نے 100 سال تک کے لیے ایک مقام پر سلائے رکھا اور 100 سال بعد انہیں اس نیند سے اٹھایا جس کی وجہ سے یہودیوں نے انہیں خدا کا فرزند مشہور کر دیا۔ لیکن اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد یہودیوں میں علماء کا ایک خاص ٹولہ تھا جو کسی اور پیغمبر کو برداشت نہیں کرتا تھا اور اس پر ایمان نہیں لانا چاہتا تھا۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ صرف وہ دین موسیٰ پر ہی چلیں تاکہ کسی کی اطاعت قبول نہ کرنا پڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا۔ انہی یہودی علماء سو نے توریت میں جو کہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی تحریفیں کی اور اس کی آیات کی منمانی تعویلیں کی اور حقیقی شریعت موسیٰ کو بدل کر ایک خود ساختہ دین مرتب کر لیا اور اس کو مزید طاقتور بنانے کے لیے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا تاکہ لوگوں میں یہ بات عام ہو سکے کہ یہودی خدا کے بیٹے کی قوم ہے۔ اسی لیے یہودی کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں خدا انہیں ہر حال میں جنت میں داخل کرے گا۔ دین یہود دن بدن ترقی کرتا جا رہا تھا کہ اسی عرصے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب بچپن سے لے کر حضرت عیسیٰ کی جوانی تک تمام لوگوں نے ان سے ایسے معجزات مشاہدہ کیے جن کا جواب لانا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، تو ان ہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے حسد اور اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ان کا دین یہود کو مغلوب نہ کر دے، حضرت عیسیٰ کے لیے وہی عقیدہ مشہور کروا دیا جس کا وہ خود شکار ہو چکے تھے۔ یہودیوں نے مشہور کروا دیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے انہیں اپنے سے بھی زیادہ پستی میں دھکیلنے کے لیے صرف اس بات کا ہی شہرہ نہیں کیا بلکہ اپنے سے بھی آگے بڑھا دیا اور مشہور کروا دیا کہ اصل عقیدہ یہ ہے کہ 3 خدا ہیں۔ نمبر 1 باپ جو کہ خدا ہے، نمبر 2 بیٹا جو کہ عیسیٰ ہیں، نمبر 3 روح القدس جو کہ جبرائیل ہیں۔ یہودی جانتے تھے کہ عیسیٰ حق پر ہیں اور اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن وہ ان پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ عیسائی راہب سختی سے اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ عیسیٰ نے انہیں تعلیم کیا تھا، جبکہ یہودی بے راہ روی، بد دیانتی، بے عملی اور ظلم و بربریت میں گرفتار تھے، یہودیوں نے عیسائی راہبوں کے تقوی اور ان کی پاک باز فطرت کو ختم کرنے کے لیے انہی سے ملتے جلتے حلیے کے لوگوں کو ان میں شامل کیا، اور اس طرح ان لوگوں نے ان میں شامل ہو کر
طرح طرح کے فتنوں کا آغاز کیا۔ ان فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ غلو تھا، یعنی انہوں نے عیسائیت میں غلو کا آغاز عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کر کیا۔ دوسرا فتنہ جو یہودیوں نے عیسائیوں میں رائج کیا وہ یہ تھا کہ شادی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تیسرا فتنہ یہ پیدا کیا کہ مجردانہ زندگی گزاری جائے اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ عبادت گاہوں میں رہ سکتے ہیں، ان کا ساتھ رہنا معیوب نہیں ہے۔ یہ تین فتنے وہ فتنے تھے کہ جس کی وجہ سے عیسائیت کی اصل شکل جو دین حقیقی کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی مسخ ہو گئی، کیونکہ یک کے بعد دیگرے تینوں اتنے بڑے فتنے تھے کہ جن سے پوری قوم یرغمال بن گئی اور کسی کام کی نہیں رہی۔ پہلے فتنے سے انہیں شرک اور کفر کی پستی میں دھکیل دیا گیا کہ جس سے ان کا ایمان رخصت ہو گیا۔ دوسرے فتنے کی وجہ سے ان میں بدکاریوں کا آغاز ہوا اور ان کی نسل منقطع ہونے لگی، اور تیسرے فتنے کی وجہ سے عبادت گاہوں میں طہارت کی بجائے نجاست عام ہونے لگی، اور جب وہاں پر بنا باپ کے بچے پیدا ہونے لگے تو یہی یہودی انہیں حضرت مریم سے نسبت دیتے اور کہتے یہ تو بالکل مریم کی مثل ہے۔